صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ ایسی روشنی کہ آپ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں، تو نوجوان آج کل کے آپ کی ذات سے سیکھ کیا سکتے ہیں، اس پر غور کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک، آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن لے کے چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں، عالم اسلام میں اس وقت اس ٹرانسمیشن کے چرچے ہیں۔ میں جس شخصیت کے بارے میں آپ نے مجھے کچھ کہنے کو کہا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کی تعریف کی جائے تو ان کی تعریف میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ تعریف کرنے والے کے اپنے قد کاٹھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور یہ وہ شخصیات، ان شخصیات میں سے حضرت حسن ہیں کہ یہ مجموعے کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں۔ مجموعہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں چیز جمع کی جائے، جہاں خوبیاں جمع کی جائیں۔ منبع وہ ہوتے ہیں جہاں سے خوبیاں نکلتی ہیں۔ آپ میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں کہ آپ نواسے رسول اللہ کے ہیں، نواسے حضرت خدیجہ کے ہیں، بیٹے حضرت بطول زہرا کے ہیں، اور اسی طرح بیٹے حضرت علی کے ہیں، اور آپ نے جو شفقتیں پائیں وہ حضرت ابوبکر کی ہیں، حضرت عمر کی ہیں، حضرت عثمان کی ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا آپ کو پیار ملا۔ آپ پیدا ہوئے تو نام آقا دو جہاں نے رکھا، گھٹی آقا دو جہاں نے دی، اور آپ لوگوں نے دین سیکھا، صحابہ نے دین سیکھا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے، آپ نے دین سیکھا نانا کے کندھوں پہ بیٹھ کے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر آپ ایک دروازے کو کھولیں گے تو دوسرا کھلے گا، دوسرے کو کھولیں گے تو تیسرا کھلے گا، تیسرے کو کھولیں گے تو چوتھا کھلے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ زندگی ہے جو نانا کے ساتھ گزری، ایک وہ زندگی ہے جو حضرت ابوبکر کے زمانہ میں گزری، ایک وہ زندگی ہے جو حضرت عمر کے زمانہ میں، پھر حضرت عثمان کے زمانہ میں، پھر حضرت علی کے زمانہ میں، پھر آپ کا اپنا دور خلافت ہے۔ ان تمام امور پر اگر ایک ایک جملے میں روشنی ڈالی جائے تو اصل پروٹوکول وہ ہے میری بہن جو حضرات صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے ان شخصیات کو دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ حضور حضرت حسن کو سونگ رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بیٹے کو چوما تو جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا، آپ سونگ کیوں رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر میرے یار، یہ میرے وہ بیٹے ہیں، ان کو میں چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حسین سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں روزانہ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ فرمایا میں تہجد روزانہ پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہوں، استغفار روزانہ کرتا ہوں، اشراق روزانہ پڑھتا ہوں، نانا پہ درود روزانہ پڑھتا ہوں، امیر المومنین حضرت عمر سے سلام روزانہ کرتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا روزانہ کوشش کرتا ہوں سلام میں پہل کروں، مگر حضرت عمر سلام میں روزانہ مجھ سے پہل کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن میں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہوا اور ادھر سے حضرت عمر آ رہے ہیں، میں نے دیکھ رکھا ہے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھ رکھا، جب قریب پہنچے تو انہوں نے مجھے سلام کرنے میں پہل کر لی۔ میں نے کہا امیر المومنین میں نے تو آپ کو دیکھ رکھا تھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھ رکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں میں کھڑا ہوں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں ہاتھ پکڑے، گلے لگایا، فرمایا وہ سامنے روزہ ہے نا، اس روزے میں سوئے ہوئے نانا کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں اولاد کھڑی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ملنے کے لیے ان کے پاس آئے، تو خادم نے دروازہ کھولا، کہا جی آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں؟ فرمایا ان سے کہو کہ میں سرکاری حساب و کتاب میں مصروف ہوں، اس وقت میں نہیں مل سکتا۔ ساتھ ہی خادم نے کہا حضرت میں نے ان کو واپس تو کر دیا، مگر پیچھے حضرت حسن بن علی بھی کھڑے تھے، تو آپ اپنی مسند سے اٹھے، خود آگے بڑھے، دروازہ کھولا، جا کر اپنے بیٹے کو آواز نہیں دی، حضرت حسن بن علی کو آواز دی، فرمایا حسن تشریف لائیے۔ فرمایا آپ میرے دروازے تک آئے پھر واپس کیوں چلے گئے؟ فرمایا جب آپ نے اپنے بیٹے کو واپس کر دیا تو میں نے بھی واپس ہونا تھا۔ فرمایا نہیں، وہ عمر کا بیٹا ہے، تم نبی کے بیٹے ہو، تو میرے بیٹے کے لیے میرا دروازہ کبھی کھلا ہوگا کبھی بند ہوگا، لیکن نبی کے بیٹے کے لیے میرے دروازے دن کو بھی کھلے ہیں رات کو بھی کھلے ہیں۔ نماز جنازہ ہو رہا ہے، نماز جنازہ میں حضرت عثمان غنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے، تو دیکھا حضرت حسن بعد میں آئے تو آخری صف میں کھڑے ہو گئے، آواز لگا کر فرمایا حضرت حسن سے، فرمایا حسن آگے تشریف لائیے۔ آپ آگے تشریف لائے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے نماز جنازہ روک کر حضرت حسن کو آگے بلایا، پہلی صف میں آ گئے، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا جس کا جنازہ پڑھا ہے اس کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جن کو میں نے آگے بلایا ہے ان کی محبت اور ان کا ادب فرض عین ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر پوچھیں کہ آپ تو باپ ہیں نا، آپ کو تو اقزاہم علی کہا، آپ تو خود علم کا باب ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں، شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے ہر معاملے میں روزانہ کی بنیاد پہ مشاورت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلافت راشدہ کے نیر تابع ہیں، اور پھر بھی بیٹے سے مشاورت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ ایک جواب پوری کائنات کو حضرت حسن کا مقام سمجھاتا ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسن کہتے ہیں میں نے جب اپنے اس بیٹے حسن بن علی سے مشورہ کیا ہے، مجھے اپنے اس بیٹے کی ذہانت میں رسالت ماب کا فہم نظر آیا ہے، یعنی اتنے فہیم تھے۔ اور آپ کا مقام اگر یوں دیکھیے صحابہ اکرام کی نظر میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر آپ نے جوتے اتارے، حضرت ابو ہریرہ نے کندھے سے چادر اتاری، آپ نے جوتے صاف کر دیے۔ تو حضرت حسن نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان جوتوں میں جو پاؤں آتے ہیں نا، ان پاؤں کو میں نے نانا کے سینے سے لگتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے۔